آج ہم فی فالوٹ کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں، آخر اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں فیرس سلفیٹ شامل ہے، آئرن شامل ہے 150 ملی گرام۔ دوسرے نمبر پر اس میں فولک ایسڈ شامل ہے 0.5 ملی گرام۔ وائٹامن سی شامل ہے اس کے اندر 50 ملی گرام۔ اس کے علاوہ وائٹامن B1 2 ملی گرام، وائٹامن B2 2 ملی گرام، وائٹامن B3 10 ملی گرام۔ اس کے علاوہ وائٹامن B6 اس کے اندر 1 ملی گرام شامل ہے۔ تو یہ اس کے اجزاء ہیں، اس حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں وائٹامن شامل ہیں، آئرن شامل ہے اور فولک ایسڈ شامل ہے۔ فولک ایسڈ بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو جسم میں جا کے یہ فولیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ فولیٹ ایک وائٹامن B9 ہے۔ تو یہ سارے وائٹامن ہیں اور ایک آئرن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے فی فالوٹ کیپسول کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سے فوائد ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے آپ کو انیمیا ہے، آپ میں خون کی کمی ہے، تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں وائٹامن کی کمی ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرد، عورت، دودھ پلانے والی مائیں اور حاملہ خواتین، سب ہر طرح کے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے علاج کے لیے تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ پورے فنکشن کے لیے، جسم کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں وائٹامنز ہیں۔ وائٹامن آپ کا جسم نہیں بناتا، یہ آپ کو باہر سے لینے پڑتے ہیں، بے شک کھانے کی صورت میں، خوراک کی صورت میں استعمال کریں یا پھر ادویات کی صورت میں استعمال کریں۔ تو اس میں سارے وائٹامنز ہیں جو کہ آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ اگر جھریاں ہیں، داغ دھبے ہیں، چھائیاں ہیں، تو یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد کسی بھی کریم کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر جلد پہ کوئی بھی زخم، انجری ہوئی ہے، کٹ لگا ہے، تو وہ اسی وقت یہ اس کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں۔ آپ کی جو آنکھوں کی بینائی ہے ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے، جو متاثر ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ پورے جسم کا جو میکانزم ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے، یہ وائٹامن۔ تو یہ آپ کی پوری باڈی کے لیے ایک انتہائی اہم ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے تو ہیں، اس کے علاوہ پورے باڈی فنکشن کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی آپ کی بیماری سے بچائیں گے، ہر قسم سے انفیکشن سے آپ کو یہ محفوظ رکھیں گے۔ سب سے اہم یہ آپ کی جلد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے فی فالوٹ کیپسول سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو جگر کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو فولیٹ ڈیپینڈنٹ ٹیومر ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو پیپٹک السر ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو GIT انفلیمیشن ہے، وہ بھی فی فالوٹ کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو انیمیا ہے لیکن اس کی وجہ آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہے، دوبارہ سے سن لیں، وہ لوگ جن میں خون کی کمی ہے لیکن آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ خون کی کمی نہیں ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن میں میگیلوبلاسٹک انیمیا آ جاتا ہے، پرنیشیس انیمیا آ جاتا ہے، سکل سیل انیمیا آ جاتا ہے، تھیلیسیمیا آ جاتا ہے، وہ بھی فی فالوٹ کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، تو کن ادویات یا چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ ٹاکسی سائکلین کے ساتھ، ٹائٹرا سائکلین کے ساتھ، پینسلین کے ساتھ اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ فلوروکوئنولونز کے ساتھ، اینٹاسڈ کوئی بھی سیرپ ہو گیا، اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیلشیم کنٹینر کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کے ساتھ بھی فی فالوٹ کیپسول کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیال رکھنا ہے کہ ان ادویات کے ساتھ آپ نے فی فالوٹ کیپسول کو استعمال نہیں کرنا۔ آخر میں ہم اس کے مضر اثرات کے بعد بات کرتے ہیں ڈوز کی۔
آخر اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مضر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، قبض ہو سکتی ہے، کانسٹیپیشن بھی آپ کو اس سے ہو سکتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کے، اس سے آپ کے سٹول کا کلر وہ چینج ہو سکتا ہے، ٹوتھ ڈسکلریشن ہو سکتی ہے آئرن کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی، اینافیلیکٹک شاک بھی اس سے آپ کو ہو سکتا ہے، جسم پہ ریشز ہو سکتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں دن میں 1 کیپسول استعمال کریں گی۔ پوری پریگننسی کے دوران 1 کیپسول انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کمزوری ہے آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا پھر وائٹامنز کی کمی ہے، تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 کیپسول استعمال کریں گے دن میں۔ اگر آپ کو واقعی آئرن ڈیفیشنسی ہے، آئرن انیمیا جو ہے آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے، تب آپ اس کے علاج کے لیے جب استعمال کریں گے تو دن میں 2 مرتبہ کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے، 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام، اور آپ خالی پیٹ اس کو استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ واٹر سالوبل جو ہے نا وائٹامن ہے، تو یہ جب آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس میں یہ جلدی آپ کے جسم میں ابزارب ہو جائیں گے۔ تو استعمال کرنے کا طریقہ خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو 1 کیپسول، اگر آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے یہ علاج کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو صبح شام 1 کیپسول استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 2 کیپسول دن میں۔ امید ہے آپ کو فی فالویٹ کیپسول کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔